بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ السجدہ مکیہ وہی ثلاثون آیہ و ثلاث رکوعات۔ سورہ سجدہ 21 پارے کی یہ صورت ہے جو 32 نمبر صورت ہے، یعنی قرآن کی کتابت کے اعتبار سے اس کا 32واں نمبر ہے 32، اور 21 پارے 21 میں یہ سورۃ السجدہ مکی جو کہ وہی ثلاثون آیہ جس کی 30 آیات ہیں، و ثلاث رکوعات اور اس کے 3 رکوع ہیں۔ شان نزول کے اعتبار سے اس سورت کا نام سورۃ السجدہ کیوں ہے، اس کو سورۃ سجدہ کیوں کہا جاتا ہے؟ ظاہر ہے کہ اس سورت کے اندر سجدے کا ذکر ہے، یعنی سجدہ کرنے کا حکم ہے۔ حالانکہ اس جیسی اور بھی صورتیں ہیں جس میں سجدے کا حکم ہے، جیسے سورۃ حامیم سجدہ بھی ہے، لیکن اس سورت کے سورہ سجدہ ہونے کا ذکر مفسرین نے ایک خاص صورت میں بتایا ہے کہ اور صورتوں میں بھی سجدے کا ذکر ہوتا ہے، اس کو سورۃ سجدہ تو نہیں کہتے، لیکن اس صورت کو سورۃ السجدہ کہتے ہیں۔ حالانکہ اس کے مقابلے میں ایک اور بھی صورت ہے جس کو سورۃ حامیم سجدہ کہتے ہیں، جو 25 پارے میں ہے۔ تو اس صورت کا جو خصوصی امتیاز جو وصف ہے وہ یہ ہے کہ یہ سورہ لقمان کے ساتھ متصل نازل ہونے والی صورت ہے، جو کہ مکی صورت ہے، اور اس صورت کا دوسرا نام بھی ہے جس کو سورۃ المضاجع، مضجع یعنی بستر، یعنی پہلوؤں کے بل لیٹنے کو مضاجع کہتے ہیں، یعنی مضاجع اس کی ظرف ہے، یعنی جہاں پر لیٹا جاتا ہے، یعنی بستر کو کہتے ہیں، اور یہ جمع ہے مضاجع، یعنی جس کے معنی بہت سے بستر۔ تو دراصل اس صورت میں ان مؤمنین کا ذکر ہے جو اہل ایمان اپنے بستروں کو چھوڑ کر، نیند کو چھوڑ کر، آرام کو چھوڑ کر وہ اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں، اس لیے اس صورت کا نام سورۃ السجدہ رکھا گیا ہے۔ اور پھر اس کی دوسری خصوصیت بھی یاد رکھیے کہ اس کا نام سجدے کے طور پر کیوں رکھا گیا ہے۔ اس لیے کہ پہلے جو میں نے بتا دیا کہ اس کو ایک خاص انداز سے مومنین کے، اہل ایمان کے تواضع کو اور عاجزی کو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر ذکر کیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی ان آیات کو جب سنتے ہیں تو وہ فوراً سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ جو آگے یہ آیات آئیں گی جس کی تشریح و تفسیر پھر ہم آگے کریں گے، اس لیے اس صورت کو سورۃ السجدہ کہتے ہیں۔ بہرحال ایک تو اس صورت کا ربط آیت پچھلی سورۃ لقمان سے یہ ہے کہ سورہ لقمان میں اللہ رب العزت نے سیدنا لقمان علیہ السلام کی جو بعض نصیحتیں ہیں، جن میں بالخصوص وہ اپنے بیٹے کو جو آخری نصیحت کرتے ہیں، اور ایک ایسی نصیحت کرتے ہیں جس میں فرمایا جاتا ہے کہ انشکر لی یا انشکر للہ، کہ اللہ کا شکر ادا کرو اے میرے بیٹے۔ تو اب اس صورت میں، جس صورت لقمان میں جو شکر کا ذکر کیا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے شکر کرنے کا طریقہ بھی تو بتانا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر دوسری سورت سجدہ میں اب شکر ادا کرنے کا طریقہ بتا دیا کہ وہ شکر ادا کرنے کا طریقہ جو سب سے اعلیٰ درجے کی انکساری اور تواضع جو اللہ کے ہاں ہے وہ نماز میں ہے، اقامت الصلاۃ میں ہے۔
نماز پڑھنے والا آدمی گویا اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کا شکر ادا کر دیتا ہے۔ اس لیے ان دو صورتوں کو آپس میں مربوط بھی کر دیا گیا، یعنی ربط بھی ان کا آ گیا کہ ایک صورت میں شکر کا حکم کیا گیا ہے، اور دوسری صورت جو کہ لقمان کے بعد سورۃ السجدہ کہلاتی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر شکر ادا کرنے کا طریقہ بتا دیا جو اقامت الصلاۃ سے ہے۔ بہرحال یہ 30 آیات والی ایسی صورت ہے کہ جس کے بارے میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان موجود ہے صحیح وسند احادیث میں کہ 30 آیات پر یہ مشتمل ایسی صورت ہے کہ جو شخص اس کو پڑھے گا اللہ رب العزت یہ 30 آیات والی صورت اس شخص کے حق میں روز قیامت سفارش کرے گی اور اللہ کے عذاب سے اس کو بچا لے گی۔ جب دیکھا گیا تو 30 آیات والی صورتیں تو قرآن میں 3 ہیں، اب ان میں کون سی صورت ہے؟ ایک تو وہ صورت ہے جس کو سورہ ملک کہتے ہیں جو بڑی مشہور ہے، اور ایک سورۃ الفجر بھی ہے جو 30 پارے میں آتی ہے، سورۃ الفجر والفجر ولیال عشر، اور ایک سورۃ الملک ہے جو 29 پارے میں آتی ہے، اور جس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات بڑے واضح ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ سورۃ ملک نے اس قبر کے اندر سے عذاب کو نکال دیا ہے اور یہ لڑتی گئی ہے، جھگڑتی رہی ہے، یہاں تک کہ سورہ ملک اس پر غالب آ گئی اور عذاب قبر مرتفع ہو گیا، اٹھ گیا۔ تو یہ بھی صورت ہے، سورۃ السجدہ بھی 30 آیات والی ہے۔ تو اب آئیے ان تینوں صورتوں کی تلاوت احادیث کی روشنی میں پیش کرتا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے سورہ ملک کو بھی پڑھتے تھے، اور اسی طرح سورۃ السجدہ کو بھی پڑھتے تھے، اور اسی طرح سورہ فجر کی بھی تلاوت کیا کرتے تھے۔ مسند احمد میں ہے کہ آپ سورۃ السجدہ یعنی یہ صورت جو 21 پارے کی صورت ہے جس میں خاص طریقے سے سجدہ کرنے کا حکم کیا گیا ہے اور سجدہ کرنے کی تعریف خاص طور پہ پیش کی گئی ہے، اس لیے اس کو سورۃ السجدہ کہتے ہیں، ورنہ اور بھی تو صورتیں جس میں سجدہ کا ذکر آتا ہے لیکن اس میں مخصوص عمل مومنین کا نہیں بتایا گیا۔ اس صورت میں مومنین کی صفت بتائی گئی ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو سجدے میں گر جاتے ہیں، یعنی شکر کا اعلیٰ درجہ بھی بتا دیا کہ وہ نماز ہے، اور نماز میں سجدے کی فضیلت بھی پیش کر دی کہ نماز دراصل نماز ہے ہی رکوع اور سجدے کا نام۔ یہ مسند احمد کی حدیث پیش کر دی کہ سورۃ السجدہ اور سورۃ ملک حضور رات کے وقت پڑھا کرتے تھے، اور یہ صحیح سند روایت ہے۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن فجر کی نماز میں عام طور پر سورۃ السجدہ کو بھی پڑھتے تھے اور سورۃ الدہر هل اتى على الانسان حين من الدهر هل اتى على الانسان حين من الدهر، یہ جمعے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اس کی تلاوت کرنا مستحب اور باعث ثواب ہے اگر یہ یاد کر لی جائیں۔ اگر کوئی یاد نہیں کر سکتا تو نماز جمعہ یعنی جمعے کے دن فجر کی نماز کے بعد ان دو صورتوں کو بیٹھ کے پڑھ لے، تاکہ اس پڑھنے کے عمل میں تو کم سے کم حضور کے ساتھ شریک ہو جائیں گے جن کو یاد نہیں ہے۔ کوشش کی جائے کہ اس کو یاد کیا جائے سورۃ السجدہ کو بھی، کہ جمعے کے دن پہلی رکعت میں اس کو پڑھیں اور دوسری رکعت میں سورۃ الدہر کو پڑھیں، جو هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، یہ بھی 29 پارے میں آتی ہے۔ بہرحال یہ تو بتا دیا گیا کہ ان دو صورتوں کی اور ان 3 صورتوں کو 30 آیات والی صورت کہا جاتا ہے۔ سورۃ الفجر بھی کیونکہ قبر کے عذاب سے بچانے والی ہے، سورہ سجدہ بھی بچانے والی ہے، اور سورہ ملک بھی قبر کے عذاب سے بچانے والی ہے۔ یہاں تک تو یہ اس کا ہو گیا، یعنی شان نزول، وجہ تسمیہ اس صورت کی، لیکن ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا جائے کہ اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر کن مضامین کو پیش کیے ہے۔ بالخصوص اس میں بھی الف لام میم حروف مقطعات سے اس کی ابتدا ہوتی ہے جو اللہ کے نام ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ حروف مقطعات جتنے بھی ہیں یہ اللہ کے نام ہیں۔ اللہ اکبر، ان ناموں کو پڑھ کے اگر دعا کی جائے تو اللہ دعا قبول کرتا ہے۔ بہرحال امام سیوطی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کے نام ہیں، لیکن اللہ عالم بمرادہ بذالک، اللہ ہی اس کی مراد کو اور اس کے معنی کو
زیادہ جانتا ہے. ہمارا کام آمنا و صدقنا ہے. ہم آمنا و صدقنا کے قائل ہیں کہ ہم نے مان لیا اور اس کی تصدیق کر دی. اب آئیے اس صورت کی ابتدا جب ہوگی تو اس میں انشاءاللہ اس کی تفسیر اور تشریح انشاءاللہ آیت بآیت حرف بحرف آپ کو پیش کی جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کے ان علوم سے بہرہ ور فرما کر ہماری زندگیاں قرآن کے تابع کر کے ہمیں بھی ہماری اولادوں کو اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی رحمت و شفقت میں رکھ کر قبولیت کا شرف عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.